بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ جیسا کہ میری پچھلی ویڈیو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا تھا اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا تھا، آج کی ویڈیو میں ہدہد اور بلقیس کے تخت کے واقعہ بیان کروں گی۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اس لیے چلا گیا تھا کہ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، تمام برتن پانی سے فارغ تھے، تو اسے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کے آقا اور سرکار کی فوج پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے، اس لیے وہ اپنی جگہ کو جلدی سے چھوڑ کر پانی دریافت کرنے کے لیے نکل گیا، مگر آس پاس زمین کے تمام طبقات کو چٹان کی طرح پایا جہاں پانی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، چشمہ وغیرہ ملنا تو دور کی بات ہے۔ جنوب کی طرف جاتے ہوئے کہ ایک دوسرے ہدہد سے آمنا سامنا ہوا، آپس میں متعارف ہوا، اس ہدہد نے ایک زبردست چشمے کی طرف رہنمائی کرنے کی پیشکش کی۔ چنانچہ یہ دونوں ہدہد یہاں سے چل کر ایک سرسبز وادی میں پہنچے، وہاں درختوں اور پھلوں سے بھرے ایک باغ کے درخت پر بیٹھ کر سستانے لگے، تو دیکھا کہ اس باغ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا ہے جہاں زمین کے دوسرے علاقوں سے چشمے کا پانی جمع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے وافر مقدار میں پانی دریافت ہونے کی بنا پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور اپنے ساتھی ہدہد سے اجازت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کے متعلق بتانے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھی ہدہد سے اجازت طلب کی، تو اس نے اس کو روک کر کہا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، یہ جو کچھ ہے یہ بہت کم ہے، آئیے میں آپ کو اس وادی کے عقب میں ایک عظیم الشان مملکت اور عزت و شرف پر فائز لوگ دکھاؤں، تاکہ جب تم اپنے آقا اور سرکار کے پاس جا کر یہ سب کچھ بتاؤ گے تو تمہاری بات کو تقویت ملے گی، اس کا وزن ہوگا۔ سلیمان کے ہدہد نے کہا، اس کے بعد تم مجھے اور کیا دکھاؤ گے؟ اس ہدہد نے کہا، چلیے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میں تمہیں کیا دکھاؤں گا۔ چنانچہ دونوں ہدہد وہاں سے اڑے اور انتہائی اونچے پہاڑ کو سر کیا تو ایک عظیم الشان انتہائی سرسبز و شاداب وادی آئی، جس کی کھیتیاں لہرا رہی تھی اور خوبصورت اور عالی شان اور بلند و بالا محلات ہیں۔ ایک اونچے ٹیلے پر ایک عجیب و غریب خوبصورتی میں اپنی مثال آپ بلند و بالا محل ہے۔ اس منظر عجیب کو دیکھ کر شمال سے آیا ہوا ہدہد حیران زدہ ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہا، بڑا عجیب منظر ہے، اس جیسا منظر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کے اور کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ جنوب سے آئے ہدہد نے کہا، سلیمان کا ملک بلقیس کے ملک کی طرح نہیں ہوگا، دیکھو میرے ساتھ جا کر کہ کتنی بڑی اور عظیم الشان مملکت ہے اور اس کی قوم سورج کو پوجتی ہے۔ دونوں ہدہد نیچے اتر آئے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے دیکھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ زیر ہیں، وہ ڈر گیا۔ پھر جنوبی ہدہد اس کو لے کر قصر بلقیس گیا، اس کا عالی الشان تحت اس کو دکھایا، پھر اس نے کہا، دیکھو کتنا خوبصورت اور بڑا موتی ہے، کیا تمہارے بادشاہ کے پاس اس جیسا موتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، یہ موتی بلقیس کے پاس کیسے پہنچا؟ جنوبی ہدہد نے کہا، ایک عفریت نے 1 مہینے پہلے لا کر دیا ہے۔ سلیمان کے ہدہد نے کہا، تب یہ سلیمان علیہ السلام کا موتی ہے جس کو ایک جنی نے سمندر کی تہہ سے نکالا تھا اور تمہارا عفریت اس کو اس کے ہاتھ سے اچک کر لے گیا تھا، اب سلیمان علیہ السلام کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ جنوبی ہدہد نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلقیس میری قوت رکھتی ہے، جن اور انسان دونوں پر اس کا حکم چلتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا ملک اپنی قوت کے گھمنڈ میں آ کر بلقیس کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کا کہیں سامنا نہ کرے۔ جنوبی ہدہد نے اس مقام پر مبالغے سے کام لیا کہ جن بلقیس کے تابع ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ طاقت سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ بہرحال جب سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے ساری باتیں سنی اور سارا منظر دیکھا تو بڑی تیزی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف لوٹا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آسمان پر بہت زیادہ بادل سایہ فگن ہے، خوب بارش برسا رہا ہے اور لوگ پانی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہدہد انتہائی خضوع عاجزی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے ناراض ہیں اور دل میں سزا کا خوف پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد تو کہاں تھا؟ میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور بغیر اجازت اپنی جگہ سے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں ہدہد نے سارا واقعہ منوعاً جب سنا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا، ترجمہ، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان کے پاس ڈال دینا۔ ہدہد اس خط کو لے کر اڑ گیا اور قصر بلقیس میں پہنچا اور دیکھا کہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے وزراء اور حاشیہ نشین اس کے سامنے موجود ہیں۔ ہدہد خط کو بلقیس کی گود میں لا کر کھڑکی کے اوٹ میں چھپ گیا۔
ادھر جنات نے اس کو سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوج کی آمد کے متعلق مطلع کیا تھا، اور اسے اس سلسلے میں اس نے یہ مجلس مشاورت منعقد کی تھی۔ جب اپنی گود میں خط گرا دیکھا تو انتہائی متعجب ہوئی اور اس کو حاضرین کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون یہ تھا۔ ترجمہ: وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر چلے آؤ۔ یہ خطاب سن کر بلقیس اپنے اراکین حکومت کو خطاب کر کے کہا۔ ترجمہ: تم مجھ کو میرے اس معاملے میں رائے دو۔ اراکین حکومت کہا۔ ترجمہ: ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں اور اختیار تم کو ہے، سو تم ہی دیکھو جو کچھ حکم دیتی ہو۔ بلقیس نے کہا۔ ترجمہ: بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہ و بالا کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو ذلیل کیا کرتے ہیں، اور میں نے اس سے قبل سلیمان علیہ السلام کے متعلق سنا ہے، میں ایسی جنگ نہیں کرنا چاہتی جو میری قوم کے لیے باعث ذلت و رسوائی بنے۔ میں سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہدیہ بھیج کر دیکھوں گی، اگر وہ طالب دنیا ہے تو وہ اسی پر اکتفا کر کے واپس چلا جائے گا، اگر ہدیہ قبول کرنے سے انکار کرے اور واپس نہ لوٹے تو جان لو گی وہ پیغمبر ہے، تو اس وقت ہم سب کو مسلمان ہو کر اس کے پاس جانا پڑے گا، ورنہ اس سے قبل کہ وہ یہاں آئے ہمیں قیدی بنا کر لے جائے۔ چنانچہ بلقیس کا نمائندہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں جوہرات اور سونے سے بھرا صندوق پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے بادشاہ سلیمان کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: کیا تم لوگ مال سے میری امداد کرتے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھ کو دے رکھا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے۔ ہاں تم ہی اپنے اس ہدیے پر اتراتے ہوں گے۔ ترجمہ: تم ان لوگوں کے باعث لوٹ جاؤ، سو ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتحت ہو جائیں گے۔ بلقیس کے نمائندے نے واپس جا کر سارا واقعہ جو اس نے دیکھا اور سنا تھا بیان کیا، تو بلقیس نے اپنی قوم کو ایک سفید جھنڈا اٹھانے کا حکم دیا اور ایک بڑے قافلے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم قافلے کے پہنچنے سے قبل ایک معجزہ پیش کرنے کا ارادہ کیا جو ان کو حیران کر سکے۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ وہ یہ ہے۔ ہدہد کو اڑتے ہوئے بلقیس کی روانگی کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ بلقیس اپنے ملک سے روانہ ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جنات نے سبز شیشوں سے ایک عالیشان محل تیار کر لیا جس کی کئی منزلیں تھیں۔ اوپر کی تمام منازل سفید شیشوں کی تھیں۔ وہ ایک ایسا لگ رہا تھا گویا وہ سارا پانی ہے، اور ان منزلوں کے نیچے دریائی جانوروں کی صورتیں بنائی، مثلاً مچھلی، مگر کچھ وغیرہ تیار ہونے کے بعد شیش محل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سمندر ہے جس میں مچھلیاں بھی ہیں اور دوسرے سمندری حیوانات بھی۔ بلقیس کا قافلہ جب دور سے نظر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصحاب الرائے جنوں اور انسانوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کا تحت قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آئیں حاضر کریں؟ اور جنی عفریت کھڑا ہوا اور کہا۔ ترجمہ: میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں، یعنی مجلس کے اختتام سے پہلے میں تحت کو حاضر خدمت کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تخت آنے سے پہلے مجلس برخاست نہیں ہوگی۔ وزیر سلیمان علیہ السلام آصف، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا، اس نے کہا۔ ترجمہ: میں تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کھڑا کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ ادھر آصف نے سجدہ زیر ہو کر رب کائنات سے دعا کی تو دیکھا تخت بلقیس ان کے سامنے حاضر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف جب دیکھا تو تخت بلقیس کو حاضر پایا، جس سے ان کو انتہائی خوشی ہوئی اور حکم فرمایا، اس کو میرے پاس الٹا کر کے رکھ دیا جائے۔ بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی، اپنے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس الٹا پڑا ہوا دیکھ کر سخت متعجب ہوئی، اس لیے کہ اس نے تخت کو سخت محافظ اور پہرے داروں میں رکھا تھا۔ پھر اپنی قوم کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی ذہول کی کیفیت میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا تخت بھی اس جیسا ہے؟ بلقیس نے کہا، گویا یہ وہی ہے، میں اپنی قوم کو لے کر آپ کی تابعداری اختیار کرتی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا،
اب تم اور تمہاری قوم مامون ہے اور عنقریب تم دوبارہ اپنی قوم پر حکومت اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرو گی۔ بلقیس واپس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ جا کر اپنی قوم کو دین جدید کی خوشخبری سنا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹنے سے پہلے سفر کی تھکاوٹ کو دور کرو، پھر چلی جاؤ۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں تشریف لے گئے اور کرسی پر رونق افروز ہوئے۔ بلقیس اپنی زینت کے ساتھ شیش محل کے اندر داخل ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی دلکش انداز میں دیکھا جو اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ایک حوض سمجھا اور کپڑوں کے گیلے ہونے کے خوف سے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: یہ شیشے کا محل ہے، پانی نہیں ہے۔ اپنی ناواقفیت پر اس کو شرمندگی ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا اور یقین کے ساتھ کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اب ایمان لا کر واپس لوٹی اور ہر سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جزیہ بھیجتی رہی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے وقت ظاہر ہونے والا معجزہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے اور اپنے رب کی عبادت کرنے میں گزار دی۔ عبادت کے لیے بیت المقدس میں ایک مکان مقرر کر رکھا تھا جہاں ان کو عبادت کے وقت کسی کو جانے کی جرت نہ ہوتی۔ جب ان کو اپنی موت کے قریب ہونے کا اجل کے تام ہونے کا علم ہوا تو وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف نکلے اور محراب میں داخل ہوئے اور اپنی لاٹھی ٹیک لگا کر متوجہ علی اللہ ہو گئے۔ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کا جسم کئی دن تک اس لاٹھی کے ساتھ ٹیک کی حالت میں کھڑا رہا۔ نہ انسانوں کو ان کی موت کا علم ہوا اور نہ جنات کو، کسی کو محراب میں ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ان کی لاٹھی کو حشرات الارض نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی اور ان کا جسم مبارک زمین پر گرا۔ تب ان کی موت کی اطلاع ہوئی اور لوگوں میں خبر پھیل گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ بنی اسرائیل ان کے جنازے کے ساتھ چلے۔ تدفین کے بعد واپس آتے وقت سب کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، ترجمہ: اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔